سعودی عرب والے تھوڑا مکو چنگا ٹھپیا کھڑا ہونے دیتے ہیں؟ یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ چلتے رہو، کھڑا نہیں، چلتے 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 سلام عرض کرو، آپ پر بھی حضرت ابوبکر پر بھی حضرت عمر، دروازے سے باہر نکل واپس بھی نہیں مڑ سکتے۔ یہ تمہاری وجہ سے، کئی چیزیں انہوں نے تمہاری وجہ سے بند کی۔ ایک قالین دے تلو مٹیاں لے لے کے چٹ دے ہونے، قالین اٹھا کے اگر اللہ کا عرش بھی مٹی کا ہوتا نا پھر بھی مٹی کا کھانا جائز نہیں تھا۔ چلو بندے عالمی نے بڑی بات کہہ دی ہے، اگر اللہ کا عرش بھی مٹی کا ہوتا نا پھر بھی مٹی کھانا، تم کبھی یہاں چمٹے ہوئے کبھی وہاں چمٹے ہوئے۔ ملتزم کے علاوہ، ملتزم کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ کی دروازہ اور حجر اسود، اس کے علاوہ بیت اللہ کو چومنا بھی جائز نہیں جی، تم نے بنایا ہے مذاق۔ حجر اسود کے سوا بیت اللہ کو چومنا جائز نہیں، اور ملتزم کے علاوہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹنا بھی جائز نہیں جی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے آپ اس کو چومنے لگ جائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، یہ مسجد کی عقیدت نہیں ہے۔ مسجد کی عقیدت یہ ہے کہ آپ اس میں شور نہ کریں، آپ اس میں دنیا کی باتیں نہ کریں، آپ اس میں تجارت نہ کریں، آپ اس میں نوافل پڑھیں، فرائض پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ہے نا مسجد کا آداب۔ اس ستون کو چاٹنے کا نام ادب ہے؟ بیچارہ افریقے کا ایک عالم تھا، مدینے میں درس دیتا تھا عصر کے بعد، عربی بڑی خوبصورت بولتا تھا۔ سن 92 کی بات ہے، 1992 کی بات، میں اس کے درس میں بیٹھتا تھا تو میں کہتا تھا کاش اس کا کوئی ترجمہ کرے تے ساڑھے پاکستانیوں نو سمجھو آوے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن کہتا تھا یہ جن ستونوں کو تم چومتے ہو اے پتھر اسا ترکی تو منگایا، یہ پتھر ہم نے کہاں سے منگایا؟ اسا یہ ترکی تو منگایا۔ لیکن چمو چٹو پارٹی یہاں 4 جھنڈے دیکھیں، اس کے سوائے ان کا کوئی کام ہو؟ چومنا صرف حجر اسود کو بس، اس کے علاوہ عقیدے کے لحاظ سے یا عقیدت کے لحاظ سے کسی کو چومنا، حتی شس نالہ، سبحان اللہ تو کہو، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگے۔ آگے میرے نبی نے حد کر دی، حد کر دی، فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری خلقت مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی۔ میرے نبی نے نتھری ہوئی توحید تمہیں سنائی کہ تم سیدھے رستے پر آؤ، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو۔ مانگنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، بیماریوں میں، اولاد کے لیے، رہائی کے لیے، کس کو پکارنا؟ قرآن کی سورۃ انبیاء آپ پڑھیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں گھروں میں جا کے سورۃ انبیاء پڑھیں، 7ویں پارے میں ہے، ایک ایک نبی کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کر ایوب کو جب ایوب نے پکارا ربہ، کس میں پکارا؟ بیماری میں، بیماری میں 18 سال بیمار،
اللہ کا نبی ہے، تم للہ ٹون بھاگ رہے ہو، تم کبھی شفاؤں کے لیے کہیں اور کہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ قرآن نے، رب نے اس کی تعریف کی، ایوب میرا صابر بندہ تھا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ رب تعریفیں کرنے لگ جائے۔ ایوب میرا صابر بندہ تھا، میں نے اولاد لے لی، میں نے زمینیں لے لی، میں نے مکان لے لیا، میں نے نوکر چاکر لے لیے، میں نے ہلوں کی جوڑیاں لے لی۔ ہر دفعہ شیطان کہتا تھا تیرے بیٹے مر گئے، زمینیں دریا برد ہو گئی، مکان گر گیا، ہلوں کی جوڑیاں ختم ہو گئیں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت ایوب کہتے ہیں مولا اب میرا دل ہے اور تو ہے مولا، ہر محبت نکل گئی ہے، بیٹوں کی، کوٹھیوں کی، زمینوں کی، اب تو ہی تو ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ عزیز الرحمان مجذوب نے کہا تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، وہ مجذوب صاحب جو تھے نا وہ شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر لکھا اور حضرت تھانوی کو دکھایا۔ حضرت تھانوی نے اس زمانے میں کہا اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا نا میں اس شعر کے بدلے میں تجھے 1,00,000 روپیہ دے دوں۔ اس شعر کو آپ جس طرف لگانا چاہے لگا لیں۔ ایک عشق مجازی ہوتا ہے جیڑا تساں کر دے، عشق مجازی ہے، گندا عشق ہو، محبوب ہو، معشوق ہو۔ ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، یہ ہے عشق حقیقی۔ اب آپ اسے اس کے ساتھ لگا لیں، اپنے معشوق نہ لا لو، یہ تہاڈی مرضی ہے، میں شعر تو سنا دیں۔ مجذوب نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کوئی تمنا نہیں ہے دل میں، دنیا، دولت، عزت، اقتدار، زندہ رہنا، بال بچے، بیوی، مکان، کچھ نہیں ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو یہ خالی ہو گئے، مولا اب تو آ جا۔ حضرت ایوب کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، بال بچے سارے چلے گئے، زمینیں، ہلوں کی جوڑیاں، پھر خود مصیبت میں، بیماری میں 18 سال لوگوں نے اٹھا کے جنگل میں پھینکا، صرف ایک بیوی رہ گئی، اور وہاں قرآن بولا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مولا مجھے دکھ لگ گیا ہے، مصیبت لگ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مولا مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب گھٹ مانگے آئی، ظرف کے مطابق مانگا ہے، ایڑی زمین پہ رگڑیے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کریں گے، پی لو، اندر کی بیماریاں ختم، نہا لو، باہر کی بیماریاں ختم۔ پھر اللہ کہتے ہیں جتنی اولاد فوت ہوئی تھی نا اتنی اولاد ہم نے عطا کی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی اولاد عطا کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کہا جتنے بچے اور بچیاں فوت ہوئی تھیں ایک ایک کی قبر میں جاؤ، میں تیری ساری اولاد بھی زندہ کر کے تجھے واپس کر دوں گا۔
تو حضرت ایوب کا صراط مستقیم کیا تھا؟ کس کو پکارنا؟